کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ کیا تم مجھے اس کی رہنمائی دو گی؟ میری ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ میں آپ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کروں جو آپ کو آگے کرنی ہے، لیکن ایسا میں طویل عرصے تک نہیں کر سکوں گی۔ ابتدائی چند دن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی تربیت کروں، اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے آپ خود ہی کرنا۔ لیکن مجھے جگہ جگہ ہدایت کی ضرورت پیش آئے گی، چونکہ میں وہ نوخیز اور نوزیدہ انسان نہیں ہوں جس نے ابھی ابھی اس دنیا میں آنکھ کھولی ہو اور مہان گروہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا ہوں۔ ایسا کوئی انسان جس کی تربیت ہی مہمان گروہ نے کی بے شک خطا کار نہیں ہو سکتا، لیکن مجھ سے خطائیں ہوں گی۔ مجھے جگہ جگہ رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، تجھے رہنمائی ملے گی۔ اچانک ہی مہمان گروہ کی آواز بدری ناتھ کے کانوں میں ابھری اور بدری ناتھ ایک دم سے اچھل پڑا۔ سونالیہ مسکرا دی اور اس نے کہا، یقیناً تمہیں پر اطمینان سے جواب مل گیا ہوگا، چنانچہ اب ناشتہ شروع کرو۔ اعلیٰ درجے کا ناشتہ جس ماحول میں کرایا گیا وہ بدری ناتھ کے لیے بڑا دلکش اور سنسنی خیز تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے انسان فطری طور پر تعیشات کا دلدادہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ زمین پر گھسٹ کر بھی غذا حاصل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی وہی ہوتی ہے۔ بدری ناتھ کو یہ دوسری کیفیت ملی تھی۔ حقیقتاً وہ دو مندری کا مطلب دو مندری ہی تھا۔ بہرحال ناشتہ کیا گیا اور سونالیہ نے ناشتے سے فراغت کے بعد کہا، آئیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ کی سیر کراؤں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی اصل شخصیت کیا ہے۔ یہ رہائش گاہ دراصل کسی قدیم دور کے بادشاہ کا محل ہی تھا، گو جدید انداز میں بنا ہوا تھا۔ یہاں حسین ترین باغ بھی تھا جس میں بہت ہی عمدہ قسم کا سوئمنگ پول۔ اس کے علاوہ یہاں بہت سی خادمائیں تھیں۔ مرد بہت ہی کم نظر آ رہے تھے۔ اس بارے میں ایک حسین پھولوں کے کنج میں سفید سنگ مرمر کے بیچ پر بیٹھ کر بدری ناتھ نے سوال ہی کر ڈالا، یہاں لڑکیوں کی بہت بہتات ہے۔ سونالیہ مسکرا دی، پھر اس نے کہا، جنس مخالف کی حیثیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دلیر شاہ صاحب، بہت سے معاملات میں میرے تجربات محدود ہیں۔ اگر تمہیں میری زندگی کے پچھلے دور کے بارے میں معلوم ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ میں خود جو زندگی گزاری ہے وہ بہت عجیب ہے۔ یہی تو مہان گروہ کا عمل ہے۔ اگر تم پہلے ہی سے مہان گروہ کے چیلے ہوتے تو شاید مہان گروہ تمہیں وہ اہمیت نہ دیتے۔ ایک نیک انسان کو مہا گروہ اپنے بھیر میں لا کر زیادہ خوش محسوس کرتا ہے، اور تم اس لیے ان کے پسند ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ جنس مخالف کی دلکشی انسان کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات پیدا کرتی ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ جن لمحات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہارے لیے بڑے سنسنی خیز ہوں گے، لیکن خیال رکھنا کہ جو وعدہ مہان گروہ سے کیا گیا ہے اس کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ جہاں بھی تم نے ان کے احکامات سے منہ پھیرا ایک بدترین وقت تمہارا انتظار کرے گا۔ بدری ناتھ دل ہی دل میں کام کر رہ گیا۔ جن بدترین لمحات سے وہ گزر چکا تھا اب وہ دوبارہ انہیں اپنی زندگی میں مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے اسے یہ خیال بھی آتا تھا کہ انسان ہر حال میں تیش پسند ہے، اور اگر اسے اس طرح کے پراسرار قوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن چونکہ فطری طور پر شریف آدمی رہا تھا اس لیے یہ سب کچھ اپناتے ہوئے اسے بار بار تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لیا کرتا کہ آہستہ آہستہ وہ ان باتوں کا عادی ہو جائے گا۔ اس کائنات میں وہ تنہا ہی نہیں جو مہان ساولی کا چیلا ہے، بلکہ یہ دور تو بہت ہی عجیب گزر رہا ہے۔ بہرحال دوسرے دن اسے سونالیہ نے صبح کے ناشتے کے بعد اخبارات دکھائے۔ ان اخبارات میں اس کی تصویریں چھائی ہوئی تھیں اور بے شمار افراد نے عظیم نگری کے بادشاہ دلیر شاہ کو یورپ سے واپسی پر مبارکباد دی تھی۔ ان اخبارات سے بھی اپنی آنے والی حیثیت کے بارے میں اسے اندازہ ہوا تھا۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقام تو ملتا ہی ہے۔ عظیم نگری کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا جاگیردار، بے شمار صنعتوں کا مالک، اور عظیم نگری ہی نہیں دلیر شاہ کا کاروبار تو پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ شخصیت دلیر شاہ کو دی گئی تھی۔ البتہ ان کے تمام اخبارات کو پڑھ کر بدری ناتھ نے یہ ضرور سوچا، یہ شیطانی کارخانہ آخر کس انداز میں چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دلیر شاہ نامی کوئی شخص آخرکار ہوگا، اور
کیا اس کے شناسہ نہیں تھے؟ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ابھی تک کسی نے اس کے چہرے مہرے پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس کا جواب بھی اس نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا۔ ظاہر ہے یہ میری اپنی شکل تو نہیں، میں تو ایک منحوس قسم کا بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے یہ رنگ و روپ، یہ حسن و شباب تو بھوت کنڈال سے ملا ہے، اور مہان گرو نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ جے ماں ساولی، جے ماں ساولی، یہ شاید آخر الفاظ تھے جو کسی برائی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس کے منہ سے نکلے تھے، اور اس کے بعد اس کے دل کو ایک عظیم تقویت ملی۔ میں آج آپ کو عظیم نگری کی سیر کراؤں گی، آپ کی جاگیریں دکھاؤں گی۔ حالانکہ یہ آسان کام نہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا معقول بندوبست ہے۔ وہ معقول بندوبست بھی بے مثال تھا۔ سب سے پہلے ایک شاندار کار عظیم نگری کی سیر کرائی گئی۔ بہت بڑا شہر تھا، انتہائی حسین عورتوں سے، سڑکوں اور بازاروں سے آراستے سے پہلے بدری ناتھ نے کبھی یہ شہر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، عظیم نگری کا نام ضرور سنا ہوا تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے عظیم نگری بہت فاصلے پر تھی، اور کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ عظیم نگری کے گلیوں، کوچے، شہر اور بازار دیکھتا رہا، اور سونالیہ اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سونالیہ، جو خود کار ڈرائیو کر رہی تھی، شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر اس نے پہاڑی گزار کر درمیان سے گزارتے ہوئے ایک زیر سڑک پر کار موڑ دی۔ بدری ناتھ نے اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کار جس جگہ رکی وہاں 2 ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے، اور ہیلی کاپٹر کے نزدیک ان کے پائلٹ موجود تھے۔ 2 اور افراد بھی ادھر ادھر جا رہے تھے۔ بدری ناتھ دم سادے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا۔ اسے ایک ہیلی کاپٹر تک لے جایا گیا، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ سونالیہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے بدری ناتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میں آپ کو آپ کی جاگیر کی سیر کراتی ہوں۔ جن زمینوں کی اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیر کرائی گئی وہ سرسبز اور شاداب تھیں، اور بے مثال حیثیت کے حاملہ۔ بہت دیر تک وہ ان زمینوں کی سیر کرتا رہا، اور سونالیہ ان زمینوں کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے بے شمار باغات تھے، بے شمار زمینیں تھیں۔ عظیم نگری کے قریب وہ جوار میں اس کی کئی فیکٹریاں اور مل کام کر رہے تھے، جن کے بارے میں سونالیہ نے اسے بتایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر اپنی جگہ آ کر اتر گیا۔ نیچی پرواز کے ذریعے اسے تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا تھا، اور پھر کار واپسی اس عالی شان عمارت کی طرف واپسی آنے لگی۔ رہائش گاہ کے ایک گوشے میں شام کی چائے پیتے ہوئے بدری ناتھ نے سوال کیا، میں ان تمام چیزوں کا تنہا وارث ہوں؟ وارث نہیں، مالک، اور تمہیں یہ سب کچھ ماں ساولی نے عطا کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، بدری ناتھ نے پوچھا، اور سونالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، پوچھو۔ مہا گرو کے تو کروڑوں چیلے ہیں، کیا انہوں نے ہر چیلے کو یہ مقام دیا ہے؟ سونالیہ نے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتارا اور اپنی غیر انسانی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں کا سبزی مائل رنگ سرخی میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کے منہ سے جو آواز نکلی وہ اس کی اپنی آواز نہیں تھی، ایک بھیانک اور مکروہ آواز جو اس نے بھوت کنڈال میں سنی تھی۔ اس خوفناک پتریلی مجسمے کے حلق سے جسم کے دانت لمبے لمبے اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس وقت وہی شعلے بار آنکھیں اسے گور رہی تھیں۔ اپنے ذہن کو ایسی باتوں کی طرف راغب نہ کرو جو میرے لیے سوال کا درجہ رکھتی ہوں۔ میرے لاکھوں چیلے کہاں اور کس حال میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہیں جو مقام اور جگہ ملی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جو عمل کرنا ہے، بس اس کو یاد رکھو۔ ایسے سوالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو جو میرے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ क्षमा चाहता हूँ महान गुरु, क्षमा चाहता हूँ। बद नसीब हो, इंसानी जहन रखता हूँ और इंसानी जहन में ऐसे ख्यालात आ ही जाते हैं। कल तुम सैरो सियाहत के लिए निकलोगे, शिकारगाह में जाओगे, शिकार खेलो और ऐशो इशरत से वक्त गुजारो। तुम्हें तुम्हारे दूसरे काम की इत्तला सोनालिया देगी। सोनालिया के हलक से महागुरु की आवाज़ बुलंद हुई और उसके बाद इसने चश्मा उठाकर आंखों पर लगा लिया। बद्रीनाथ थर थर काँप रहा था और सोनालिया सद निगाहों से इसकी जायज़ा ले रही थी। और फिर सोनालिया की अपनी आवाज़ उभरी, नहीं दिलेर शाह, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम इब्तदाई मज़लों में हो, इसलिए हर तरह के सवालात कर सकते हो, लेकिन जैसा कि माँ सावली का हुक्म है कि वो सवालात मत करो
جو ماں ساولی کی شخصیت کے متعلق ہو۔ باقی ہر طرح کے سوالات کرنا تمہارا حق ہے۔ میں خیال رکھوں گا۔ بدری ناتھ کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ سارا فیضی ہمدان فیضی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ساؤتھ افریقہ ہی میں پیدا ہوئی تھی، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں زندگی گزاری۔ لیکن ہمدان فیضی کو اپنے وطن سے عشق تھا۔ وہ خود ملک سے باہر نہیں گیا، بلکہ اس کی والدہ اسے ملک سے باہر لے گئی، اور پھر وہیں اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد ڈالی، اور اس کا عظیم الشان کاروبار ساؤتھ افریقہ میں بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقے میں بھی پھیل گیا، اور ہمدان فیضی نے وہیں زندگی گزاری۔ سارا فیضی کی ماں بھی وہیں سے تعلق رکھتی تھی۔ سارا فیضی بھی وہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن ہمدان فیضی نے جیسے شروع ہی سے اپنے وطن سے پیار تھا، سارا فیضی کی پرورش اس انداز میں کی کہ وہ اپنے وطن کو نہ بھول سکے۔ وطن کے لیے سارا فیضی کے دل میں بڑا پیار، بڑی محبت تھی۔ ہمدان فیضی کا والد جو اب ضعیف ہو چکا تھا، کچھ اس طرح کے حالات کا شکار ہوا کہ اس نے وطن واپسی ضروری نہیں سمجھی، لیکن اس کے انتقال کے فوراً بعد ہمدان فیضی نے اپنے اثاثے فوراً فروخت کرنا شروع کر دیے۔ بے شک کاروباری اپنی جگہ اور کاروباری نظام کو اس کے نمائندے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال سکتے تھے، لیکن ہمدان فیضی نے اپنی بیوی اور سارا فیضی سے کہا تھا کہ اب وہ اپنی بقایا زندگی اپنے وطن میں ہی گزارنا چاہتا ہے۔ سارا فیضی کی ماں جو ساؤتھ افریقہ سے ہی تعلق رکھتی تھی، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی تھی، لیکن سارا خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے مشرق سے پیار تھا۔ اپنے وطن کی اس نے صرف کہانیاں سنی تھیں، لیکن انہیں اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اب وطن سے 1% بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتا تھا، اور یہاں طرز زندگی، یہاں بولے جانے والی زبانوں سے اس طرح واقف ہو گئی تھی جیسے اس نے وہیں جنم لیا ہو۔ وہ گھوڑے سواری کی شوقین تھی، سیر و شکار کی ریاضی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے مشرقی معیار بھی متعین کیا تھا، اور اکثر ہمدان فیضی اسے بتاتا رہتا تھا۔ وہ وقت بہت بدل گیا تھا، میرے وطن بھی بہت جدیدیت داخل ہو گئی ہوگی، لیکن اب بھی وہاں مشرقی اور روایت کی پامال نہیں کیا جاتا۔ پاپا، کیا وہاں لڑکیاں سیر و شکار نہیں کرتیں؟ بیٹا، تنہا نہیں، لیکن وقت نے سب کچھ کر دیا ہے۔ پاپا، مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں بیٹے، ہمارا آبائی شہر عظیم نگری ہے، اور عظیم نگری میں میرے باپ دادا کی ایک پرانی حویلی ہے، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ قدیم دور کا حسین نمونہ۔ میں چونکہ وہاں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس حویلی کو میں نے انتہائی شاندار شکل دی ہے، اور تم دیکھو گی کہ اس کی نوعیت بڑی عجیب ہے۔ اور جلدی کریں پاپا، میں تو بغیر پروں کے اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ چند ہی دن رہ گئے ہیں کہ ہم وطن روانہ ہو جائیں گے۔ آخر کار یہ چند دن بھی پورے ہو گئے، اور سارا، جسے اس کے حلقے سے سارا فیضی نہیں بلکہ پرنس سارا کہا جاتا تھا، خوشی سے پاگل ہو گئی۔ یہاں جس گھر میں اس نے جنم لیا، اسے چھوڑتے ہوئے اسے تھوڑا سا دکھ تو ہوا، لیکن عظیم نگری کی کہانیاں اسے بے خود کیے ہوئے تھیں، اور یہ خودی بے صبری نہیں تھی۔ جب وہ عظیم نگری پہنچی اور اس نے اپنی حویلی دیکھی تو جھوم اٹھی۔ حویلی کے بجائے 2 کنواں بھی ایسا ہی تھا۔ تاجید نظر سرسبز شاداب علاقے بکھرے ہوئے تھے، کھیت، باغات اور نہ جانے کیا کیا۔ حویلی کا ماحول بھی بے حد خوبصورت تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک آبشار سے بہنے والی ندی گنگناتی ہوئی گزرتی، جو حویلی کے پیچھے ایک جھروکے سے نظر آتی تھی۔ صاف شفاف برف کا بنا ہوا پانی برف ہی کی طرح سفید دکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سارا نے خوشی کے علم میں ایک ملازمہ سے پوچھا، عظیم نگری میں ہماری اس حویلی سے زیادہ خوبصورت کوئی اور جگہ بھی ہے؟ ایسا گھر یہاں کسی اور کے پاس بھی ہے؟ ملازمہ نے ادب سے گردن جھکا کر کہا، شہزادی، سارا یہاں حویلی اپنی مثال ہے، اس کا جائے وقوع بھی بہت ہی حسین ہے، لیکن آپ وہ جو پہاڑی ٹیلے دیکھ رہی ہیں، اس کی دوسری جانب ایک اور حویلی ہے، جو یقیناً اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، کیا یہاں ایسی بھی حویلیاں ہیں؟ نہیں پرنس سارا، بس یہ 2 حویلیاں عظیم نگری کی جان ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے قبل یہ اپنے ملک سے مالکوں سے آباد ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگوں کے یعنی ہمارے مالک ہمدان فیضی کے آنے سے کچھ ہی عرصے پہلے دلیر شاہ بھی باہر کے ملکوں سے یہاں آیا ہے۔ دلیر شاہ؟ ہاں۔ یہ کون ہے؟ اس حویلی کا مالک، جو اس حویلی سے زیادہ خوبصورت ہے۔
دلیر شاہ کی حویلی بھی خالی بڑی ہوئی تھی، وہ بھی ملک سے باہر تھا، اور شاید اس نے ملک سے باہر ہی زندگی گزاری ہے، کیونکہ عظیم نگری والوں نے پہلے کبھی دلیر شاہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں، کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یہاں رہا کرتے تھے، لیکن باپ دادا کے دور میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ حویلی اس قدر خوبصورت نہیں تھی۔ یہ تو تھوڑے ہی عرصے پہلے اپنا حسن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، یعنی وہ حویلی ہماری حویلی سے زیادہ اچھی ہے۔ شہزادی حضور، میری بات بالکل برا نہ مانیں، آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ میرا اس حویلی کی تعریف کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ارے نہیں نہیں، تم خوفزدہ نہ ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ جس کا مجھے علم ہو، کبھی ملیں گے اس دلیر شاہ سے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں، پرنس سارا خاموش ہو گئی۔ پھر مزید کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن اپنے باپ سے اجازت لینے کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکلی۔ 4 بہت ہی ماہر سائیں اور 2 خادمائیں کو اس کے ساتھ کیا گیا۔ پرنس سارا اس گروہ کو دیکھ کر خوب ہنسی تھی۔ اس نے کہا، ساؤتھ افریقہ میں پاپا نے میرے اوپر اتنی ذمہ اور پابندیاں کہا جا سکتا ہے نہیں لگائی تھی، یہاں آپ نے وطن میں کیا انہیں اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بات ہمدان فیضی نے سن لی تھی۔ عقب سے اس نے جواب دیا، نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ اپنے وطن سے مجھے عشق ہے، اور اپنے اہل وطن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تم یہاں بالکل حفاظت سے ہو، اور تمہیں کس طرح کی قباحت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اب یہ سارا ماحول تمہارے لیے اجنبی ہے، اس لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے پاپا، اور مجھے نہ ہی یہ بات معلوم تھی کہ آپ میرے لیے اتنے پریشان ہوں گے اور میری بات سن رہے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، جو کچھ دل میں آتا ہے اسے بیان کرنا بہت ضروری ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے سے تعاون قائم رہے۔ ایسا ہی ہوگا پاپا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سب سے پہلے اس حویلی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ ملازمہ بھی ساتھ تھی جس نے حویلی کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی، اور اس کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ فنون گھوڑ سواری کی ماہر ہے، بہترین گھوڑ سواری کر لیتی ہے، یعنی یہ کہ وہ پرنس سارا کے ہمراہ جانے کے قابل ہے۔ پھر سارا کی فرمائش پر اس دوسری حویلی کا رخ کیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیلوں کے دوسری طرف سے گزرے۔ پرنس سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ واقعی اس نے نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ دنیا کے کئی اور بھی ملک دیکھے تھے۔ ساؤتھ افریقہ سے ہی وہ سیاحت کے لیے نکل جایا کرتی تھی، لیکن یہ حویلی تو کوئی آسمانی جگہ محسوس ہوتی تھی، اس قدر حسین کہ آنکھیں نہ کھلیں۔ پھر پرنس سارا نے اپنا گھوڑا ایک بلندی کی جانب دوڑایا، اور چاق و چوبند گھوڑا بلندیوں کا سفر طے کر کے چوٹی تک پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے ایک بار پھر اس حویلی کا جائزہ لیا، جو در حقیقت سب زیادہ کی آغوش میں رکھا ہوا ایک حسین کھلونا لگتی تھی، ایک ایسا عظیم الشان کھلونا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لے کر نیچے اتر آئی۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ سے کہا، آسیہ، یہ تو واقعی بے مثال جگہ ہے، بہت ہی بے مثال۔ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ قریب و جوار کے سبز زاروں کی سیر کرتی رہی، لیکن اس کے ذہن پر اس حویلی کا نقش بیٹھ گیا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس حویلی کے مالک کس طرح کا انسان ہوگا جو اس قدر خوبصورت حویلی میں رہتا ہے۔ دلیر شاہ کا نام اس کے سامنے لیا گیا تھا، اور وہ یہ بھی بتایا گیا کہ دلیر شاہ نے بھی زندگی باہر ہی کی دنیا میں گزاری ہے۔ اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ کوئی واقعی سلیقے کا انسان ہوگا، سارا نے سوچا۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمدان فیضی یا اپنی ماں سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ حویلی بے شک خوبصورت تھی، لیکن جس حویلی میں وہ رہتی تھی وہ بھی کسی طور پر کم نہیں تھی۔ عظیم نگری کے قریب و جوار کا جائزہ ایک خوبصورت تجربہ تھا۔ ماں باپ کی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر اس دن وہ حویلی کی طرف نہیں گئی، البتہ ندی کے کنارے بہت دور تک جاتے ہوئے اس کی نگاہ میں 2-3 بار ان اونچے پہاڑی ٹیلوں کی طرف اٹھتی تھی جو اس حویلی کی پشت پر تھیں۔ اس کے ذہن میں حویلی کے بارے میں بہت سے خیالات آئے تھے، لیکن ان خیالات میں کوئی بہت ہی انوکھا تصور نہیں تھا۔ البتہ ندی کے کنارے وہ بہت دور تک نکل آئی تو ایک خادم نے دست بستہ کہا، پرنس، آپ کی سرحدیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے دلیر شاہ کی چراگاہ ہے، اور اس خوبصورت شکارگاہ میں عام لوگوں کا شکار کھیلنے پر پابندی ہے۔ تو ہم کون سا شکار کھیل رہے ہیں؟ ارے دیکھو کتنا خوبصورت ہرن کا بچہ ہے، دیکھو تو صحیح ذرا، اس نے کہا، اور اپنا گھوڑا ہرن کے بچے کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس نے نوکروں کی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھی،
اور گھوڑے کو بھگاتی ہوئی دوسرے لوگوں سے کافی دور نکل آئی۔ ہرن کا بچہ جو کریاں کے پر رہا تھا اور پھر وہ ایک انتہائی حسین باغ میں جا گھسا، اور چند ہی لمحوں کے بعد سارا بھی اس کے پیچھے پیچھے باغ میں پہنچ گئی۔ اس نے ایک انوکھا منظر دیکھا۔ ایک قوی ہیکل اور یونانی نقش کا مالک آسمان سے اترا اور دیوتا جیسا شخص ہرن کے اس بچے کو گود میں لے کر کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ میں سارا ہی کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ سارا نے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ زندگی ملک سے باہر ہی گزری تھی، بہت کچھ دیکھا تھا۔ اس دنیا میں بے شک عمر بہت سے تجربات نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں علم میں آ جاتی ہیں۔ یہ نظر آنے والی شخصیت تو اسے زمین کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت مردانہ حسن اور اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دلکش کا بے کر، بے مثال اور بہت دیر تک اسے عجیب سے انداز میں دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ گئی اور اس کا بالکل قریب پہنچ گئی۔ بدری ناتھ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا مالک اور مردانہ حسن کا شاہکار تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تو بدری ناتھ چونکا، لڑکی بہت دلکش تھی۔ بدری ناتھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ شاید اس ہرن کے بچے کے پیچھے گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ بدری ناتھ کی پٹدار آواز ابھری اور لڑکی جیسے چونک پڑی۔ معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی، شاید آپ کی ملکیت ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ اگر آپ اسے میری ملکیت سمجھتی ہیں تو اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ بدری ناتھ نے ہرن کا بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں… لے لیجئے پلیز، بدری ناتھ نے کہا اور سارا تیزی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ اس نے بے اختیار سوال کر ڈالا۔ بس انسان ہی سمجھ لیجئے، دلیر شاہ ہے میرا نام، بدری ناتھ نے جواب دیا۔ اوہ ہو، آپ کا نام تو میں کافی سن چکی ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میری بد نصیبی یہ ہے کہ مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔ میرا نام سارا ہے، سارا فیضی ہمدانی یا ہمدان فیضی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ یہ آپ کی شکارگاہ ہے؟ ایسا نہیں، کہیں کبھی کبھی شکار خود شکار ہو جاتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔